اور آپ کی دہلیز پر رکھی ہوئی شکر کو چاٹنے سے گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ آپ پر عالم غیب کے اسرار اور عالم شہادت کے حقائق ظاہر ہو جاتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی درگاہ کی زیارت اور نئی معلومات کے ساتھ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ایک ایسے عظیم ولی کامل پر ہے جن کے والد پورے گجرات کے قطب ہے، جنہیں استاد الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کے شاگرد صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی تھے، جن کی چوکھٹ سے آج بھی فیض کا دریا بہہ رہا ہے، اور آپ کی دہلیز پر رکھی ہوئی شکر کو چاٹنے سے گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ان بزرگ کا مبارک نام حضرت سید شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ نے اپنی خلافت خاص اور روحانی نعمتیں اپنے شہزادے کو عطا فرمائی اور انہیں اپنا جانشین بنایا۔ والد گرامی کی طرح یہ بھی ہر فضل و کمال سے آراستہ تھے اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید عبداللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک 930 ہجری میں احمد آباد میں ہوئی۔ آپ ایک بڑے عالم، فاضل اور کامل بزرگ تھے۔ ہر روز ایک پورا قرآن پاک مکمل فرماتے، ہمیشہ روزہ دار رہتے اور راتوں کو تہجد میں مشغول رہتے۔ اکثر صرف پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ آپ کی غذا صرف جو کی سادہ روٹی تھی، مگر ذہنی روحانی غذا میں آپ بے مثال تھے۔ عقلی اور نقلی دونوں علوم کے ماہر تھے۔ تمام کتابیں آپ نے شروع سے آخر تک 15 مرتبہ مطالعہ کی تھی۔ آپ مقام قطبیت پر فائز تھے اور آپ ہمیشہ اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے نہایت رحم دل تھے۔ ہر شخص سے صلہ رحمی اور ان پر کرم فرماتے۔ آپ صاحب کشف و کرامت اور عارف باللہ اور فنا فی اللہ بزرگ تھے۔ گلزار ابرار کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات میں تمام علوم کا مجموعہ تھا۔ ایسے ایسے دقیق مسائل اور کشفیات آپ پر روشن ہو جاتے جو دوسروں کے لیے ناممکن ہوتے۔ آپ پر عالم غیب کے اسرار اور عالم شہادت کے حقائق ظاہر ہو جاتے۔ آپ کو ظاہری اور باطنی معرفت حاصل تھی۔ اپنے والد گرامی کے تمام ظاہری کمالات اور باطنی انوار کے آپ وارث تھے۔ لگ بھگ 64 سال تک آپ نے اپنے والد کے درس میں لگاتار حاضری دی، ایک گھڑی بھی ان کی خدمت سے جدا نہ ہوئے۔ اور جب حضرت وجیہ الحق ملت والدین کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت نے آپ کو خرقہ خلافت اور تمام سلسلوں کی اجازت عطا فرمائی، ظاہر و باطن میں اپنا جانشین قرار دیا۔ نواب اعظم خان کے امراء میں سے ایک شخص تماش بیگ کا ذکر آتا ہے جو آپ کی دعاؤں اور نسبت سے شہنشاہی کے منصب میں شامل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب نواب صورت پر حملہ آور ہوا تو میں ایک جنگ میں گھر گیا۔ بچنے کے لیے میں نے دل میں حضرت شاہ عبداللہ حسینی کو یاد کیا اور دیکھا کہ جنگ کے آخر تک آپ کی صورت میرے چاروں طرف منڈلاتی رہی، جیسے آپ میرے ساتھ ہوں۔ آخر میں حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکل آیا اور فتح بھی حاصل ہوئی۔ اسی طرح نواب صادق محمد خان کے ایک افسر پر رشوت کا الزام لگا اور اسے قید کر دیا گیا۔ اس کا ایک بھائی جو ہمیشہ آپ کی خدمت میں آتا تھا، اپنے بھائی کی رہائی کی گزارش کی۔ ایک دن بے موسم ایک سیب آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے وہ سیب اس کو دیا اور فرمایا کہ قیدی تک پہنچا دو۔ ابھی وہ سیب پہنچا بھی نہ تھا کہ نواب نے اس افسر کو یاد کیا اور کہا کہ یہ غریب یوں ہی قید میں پڑا ہے۔ ترنت اس کی بیڑیاں کاٹی گئی اور ایک اچھے عہدے پر اسے مقرر کر دیا گیا۔ یہ سب نظر تھی حضرت شاہ عبداللہ حسینی کی، اور تو اور مغل شہنشاہ جہانگیر تک آپ سے عقیدت رکھتا تھا۔ تذکرہ جہانگیری میں خود لکھتا ہے کہ میاں وجیہ الدین کے فرزند کی تقویٰ اور پرہیزگاری کے قصے سنے ہیں، ان سے اللہ کے کچھ اسما لکھوا کر بھیجو جن پر عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہو۔
آپ نے 87 سال کی عمر میں 7 محرم 1017 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کو اپنے والد کے روضہ مبارک کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت شاہ اسد اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جانشین ہوئے۔ وہ بھی بچپن سے ہی حضرت شاہ وجیہ الدین کے سائے میں پلے۔ حافظ قرآن تھے، روز ایک قرآن پاک مکمل کرتے اور اذکار میں مشغول رہتے۔ 22 جمادی الاخر 1020 ہجری میں وصال ہوا اور اپنے والد کے مزار کے پاس ہی دفن ہوئے۔ حضرت عبداللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار والد گرامی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف میں ہی سیدھے ہاتھ پر جو مزارات ہے ان میں پہلا مزار ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، اور اگر حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہسٹری جاننی ہو تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔